بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن کی تلاوت کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے ترجمے اور تفسیر کو انشاءاللہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ تغابن اکثر کے نزدیک مدنیہ ہے اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ مکیہ ہے، سوائے 3 آیتوں کے۔ سورہ میں 2 رکوع، 18 آیتیں، 241 کلمے، 1070 حروف ہیں۔ خداوند کریم فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علی محمد النبی الامی۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ سورہ تغابن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی پاکی بولتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف و ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا تصرف ہے دنیا کی ہر شے پر۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جیسا جس کو چاہتا ہے ویسا بنا دیتا ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور دنیا کی ہر تعریف صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ وہی قادر مطلق ہے جس نے انسان کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازنے کے بعد بھی فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں اور عطا کروں گا، اس لیے کہ وہ قادر ہے ہر چیز پر۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں کوئی کافر اور تم میں کوئی مسلمان۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسان کی سعادت و شفاقت فرشتہ بحکم الہی اس وقت لکھ دیتا ہے جبکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ جب بچہ اس دنیا میں آ رہا ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس گھر میں جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا تو ایک ہی ہے، مگر یہ کہ تم کافر ہو یا مسلمان یہ اللہ رب العالمین نے اپنے مرضی پر رکھا ہے۔ لیکن خداوند کریم نے ایک خاص بات کی طرف انسان کو متوجہ فرمایا ہے، اور یہ متوجہ فرمایا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ رب العالمین کی جستجو کرے۔ ہر انسان کو چاہیے دین حق کو پہچانے۔ وہ بہت خوش نصیب ہے ہم جیسے الحمدللہ جو دین اسلام میں پیدا ہوئے ہیں۔ خدا بندہ کریم فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ بچہ 7ویں ماہ سے، جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ تو 7ویں ماہ سے جب ماں کو 7واں مہینہ لگتا ہے تو بچہ سننا شروع کر دیتا ہے، بچہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ حیران ہوں گی میری بات سن کر کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں وہ سب کچھ سنتا ہے جو ماں گفتگو کرتی ہے کسی اور سے، یا یہ کہ سامنے والا اس سے گفتگو کرتا ہے جو کہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب وہ 8ویں ماہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس گفتگو کو یاد کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا جاتا ہے ماؤں سے کہ وہ خاص کر اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کو پڑھنے کا اہتمام کیا کریں جب وہ اپنے حمل سے ہوں، اس لیے کہ 7ویں ماہ کے بعد جب ماں قرآن مجید پڑھتی ہے تو بچہ اسے پیٹ میں سنتا ہے۔ اگر ماں کوئی آیت یاد کر لیتی ہے تو آپ حیران ہوں گی کہ بچہ جب ماں کے حمل سے باہر آتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں آگے جا کر ضرور حافظ قرآن بنتا ہے۔ اور یہ بات تصدیق شدہ ہے۔ ہر وہ ماں جس سے آپ پوچھیے، یہ میں اپنے مشاہدے سے آپ کو بتاتی ہوں، اپنے تجربے سے بتا رہی ہوں، کہ جس کسی کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے آپ کبھی پوچھیے گا کہ ان 9 ماہ کے اندر کبھی تم نے کوئی سورہ یاد کی تھی یا کبھی تم خاص طور پر کسی خاص تسبیح کی پابند رہی تھی؟ وہ ماں آپ کو یقیناً کہے گی کہ ہاں میں کسی خاص سورہ کو یاد کرتی تھی، یاد کرنے کی کوشش کرتی تھی، یا وہ کہے گی کہ ہاں میں ضرور اس آیت کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ سے بچے کو وہ شعور دیا ہوتا ہے کہ اس کے حفظ کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر ایک کافر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر وہی بتوں کی اور الہ کی نعوذ باللہ من ذالک پوجا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا آنا ہی بیکار ہو گیا۔
لیکن جب مسلمان کا بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اور نہیں دیکھا تو آپ آج بھی جا کر کے، چونکہ یہ دنیا آج ایک انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اور اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے تقریباً ہر چیز کو انٹرنیٹ پر ایسے ظاہر فرما دیے جیسے کوئی چیز ہم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہوں۔ میں نے بارہا وہ ویڈیوز دیکھی کہ جب بچہ رو رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ خاموشی اس بات کا یقین اور اس بات کا اطمینان ہوتا ہے اس بچے کے لیے کہ وہ دین اسلام کے گھرانے میں پیدا ہو چکا ہے۔ وہ خاموشی کے ساتھ اذان کو سنتا ہے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے۔ دراصل یہ اذان سننا اس بچے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اصل میں تو وہ روح ہوتی ہے جو اللہ سے وعدہ کر کے آتی ہے کہ اے میرے اللہ، تیرا وہ کلمہ جب تو نے فرمایا تھا کہ بتا میں تمہارا کون ہوں، تو تم سب نے فرمایا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ الستو بربکم صدا پہ جس نے کہا تھا کہ اے ہمارے رب تو ہمارا اللہ ہے، وہ مسلمان روح جب اپنے آپ کو ایک وجود خاکی کے اندر دیکھتی ہے اور پھر جب اذان کی آواز سنتی ہے تو اس کا رونا بند ہو جاتا ہے اور وہ پرسکون اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے۔ میں پھر کہوں گی کہ اختلاف رائے آپ کا حق ہو سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلام مما ایسا ہر جگہ نہیں ہے ممکن، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یقیناً ہر جگہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کا جواب دیا ہے، اور آپ نے اور میں نے الحمدللہ پچھلے سورہ جمعہ میں سورہ المنافقون میں بہت ساری چیزوں کو پڑھا۔ میری عقلمند بہنیں یقیناً اس سوال کا جواب سمجھ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین پہ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری تصویر کی تو تمہارے اچھی صورت بنائی، وإلیہ المصیر، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، جس طرح سے تم اس آسمان اور زمین کو دیکھتے ہو، یہ بنانے والے رب العالمین نے اسے بڑے حق کے ساتھ بنایا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ یہ اتنا حق کے ساتھ آسمان اور زمین بنائے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر تم چاہ کر بھی کوئی عیب نہیں نکال سکتے، نہ زمین میں کوئی عیب نکال سکتے ہو نہ آسمان میں، بلکہ تم جتنا زمین کو کھودو گے اپنے اللہ رب العالمین کے مشاہدے میں اور غرق ہوتے چلے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کے مشاہدے سے تمہاری زبان اور اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا میں مصروف ہو جائے گی۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں ایسے آسمان کو دیکھو، 7 آسمان بنائے ہیں میں نے، اللہ فرماتا ہے، اور ہر آسمان کی اپنی ایک رنگینی ہے، ایک خوبصورتی ہے، یہاں تک کہ جب تو پہلے آسمان پہ ٹمٹماتے ستارے، چاند، سورج، یہ فلک، یہ نظارے دیکھتے ہو تو اش کہہ اٹھتے ہو، تو سوچو کتنے حق کے ساتھ تمہارے رب نے اس آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالکل ایسی ہی تصویر تمہاری ماؤں کے پیٹ میں رب العالمین نے تمہاری بنائی ہے، تم بڑی خوبصورت صورت کے مالک ہو، تمہاری جیسی صورت کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی، چاہے وہ دنیا میں کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو۔ اے اشرف المخلوقات، تمہیں میں کہتا ہوں، رب العالمین کا اعلان ہے کہ تم وہ ہو جو اشرف المخلوقات ہو، یعنی کہ مخلوقات میں تمہیں سب سے بہترین درجے پر اللہ تعالیٰ نے فائز فرمایا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہم انسان ہیں جسے اللہ نے اشرف المخلوقات فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری صورتیں تو دیکھو، کون ہے ایسی تخلیق کرنے والا؟ ایک پروردگار عالم، اپنی تصویروں کی طرف دیکھو، اپنی صورتوں کی طرف دیکھو، میں نے تمہارے چہروں کو تمہارے خاندان سے شباہت کرتا ہوا بنایا، تاکہ جب تم اپنے خاندان کے ساتھ کھڑے رہو تو تمہیں دیکھ کر کوئی یہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکے کہ یہ فلاں شخص کا بھتیجا ہے، یا یہ فلاں کا بیٹا ہے، یا یہ کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے، یا یہ کہ یہ فلاں کی بھانجی ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے یہ ننیال اور ددیال سے مکس کرتا ہوا تمہیں ایک چہرہ رب العالمین نے دیا ہے، پر رب العالمین پھر فرماتا ہے کہ اپنی اس بنائی گئی اچھی صورت کی طرف کبھی دیکھو تو صحیح، مشابہت تمہیں رب العالمین نے ضرور دی ہے، مگر تمہارا چہرہ پھر بھی ان سے الگ اور جدا رکھا ہے۔ یہ خوبصورت تخلیق تمہارے رب نے تمہیں صورتوں کی طرح سے ایک خوبصورت صورت میں عطا فرمائی ہے، کہ خود رب العالمین بہت جمیل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، پھر یہ کہ تمام اچھی صورتوں کے مالک
یہ تمام اللہ رب العالمین کی وہ تخلیق کردہ مخلوق جو اللہ نے خود پیدا کی ہے ایک دن فنا ہو جائے گی. کسی بھی انسان کو، کسی بھی بشر کو، حتیٰ کہ دنیا کی کسی بھی مخلوق کو، چاہے وہ جنات میں سے ہی کیوں نہ ہو، یہ انسانوں میں سے کیوں نہ ہو، یہ جانور یا چرند پرند میں سے کیوں نہ ہو، یا یہ کہ یہ وہ شیطان یا پھر فرشتے، پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ سب کو ایک دن اللہ کی طرف پھرنا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون. جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ بات صرف یہاں تک نہیں کہ وہ تمہارے چہرے بنا کر بھول گیا، بلکہ رب العالمین فرماتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. جو آسمان میں نیا ہونے والا ہے وہ بھی، اور جو زمین میں نیا پیدا کرنے والا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. اور وہ بھی جانتا ہے جو تم اپنے دلوں کے اندر چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو. ہر چیز کا علم ہے اللہ پاک. واللہ علیم بذات الصدور. اللہ دلوں کی بات بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں گزری ہوئی امتوں کے احوال معلوم نہیں جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی تھی؟ تو پھر جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی تھی، رب العالمین ان کے بھی دلوں کی باتوں کو جانتا تھا. اور جس نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو مومن کہنے کا وعدہ کیا، پروردگار عالم کہتا ہے میں وہ بھی جانتا تھا، حقیقت میں تو وہ منافق تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب بدر کا موقع آیا تھا اور اصحابہ کرام کے پاس گھوڑے سوار بہت کم تھے، تو کچھ اصحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کہا کہ ہم پیدل چلیں گے یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر ہم دین میں اپنی خدمت کو ضرور سر انجام دیں گے اور ہم آپ کی خدمت کے لیے آپ کے حکم پر ضرور معمول ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کس قدر گھروں میں چھپ کر رو رہے تھے جب ان کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ کو آنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یاتکم نبؤ الذین کفروا من قبل. کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا، فذاقوا اور اپنے کام کا وبال چکھا، وبال امرہم ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ پر ابھی آیت کا اطلاق ہو رہا ہے اس وقت کے کافروں پر جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو ایسے پیش کرتے تھے اور اتنی عمدہ گفتگو کے ساتھ پیش کرتے تھے کہ سننے والوں کو یہ یقین ہو جاتا تھا کہ ان سے زیادہ تو کوئی دین کا حامی ہے. رب الکائنات فرماتے ہیں حقیقت میں تو اللہ جانتا تھا. تو اے کافروں جو تم اپنی سرکشی سے دین اسلام کو تکلیف دینے والوں میں سے ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں میں سے، کیا تم نہیں جانتے کہ پچھلی قوموں نے بھی ایسا کیا تھا، تو پھر رب العالمین نے ان کو کیسا دردناک عذاب دیا تھا. ذالک بأنہ کانت، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول تأتیہم رسولہم بالبینات، ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلے رسولوں نے اپنے نبی ہونے کی، اپنے رسول ہونے کی روشن دلیلیں پیش کی تھی، مگر ان کے دل میں تو کفر ہی تھا. فقالوا ابشر، تو بولے کیا آدمی ہمیں راہ بتائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صاف ستھرا انہوں نے سوال پوچھا تھا. فقالوا ابشر یہدوننا، اب کیا یہ ہمیں آدمی یعنی کہ بشر صحیح راہ بتائیں گے، جبکہ آدمی تو وہ خود بھی ہیں. وہ کافر ہوئے، وتولوا اور پھر گئے، واستغنى اللہ اور اللہ نے بے نیازی کا کام فرمایا، واللہ غنی حمید اور اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیاں سرانے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتنی بڑی غلط فہمی کا وہ شکار تھے. اپنے آپ کو رسولوں سے ابتر سمجھتے تھے یا رسولوں جیسا وہ آدمی ہو کر سمجھتے تھے، جبکہ ان کے پاس اللہ رب العالمین نے رسول اور نبی ہونے کی روشن دلیلیں رکھی تھی.
اگر وہ یوسف علیہ السلام جیسے ہی آدمی ہوتے تو خواب کی تعبیر بتا دیتے، اگر وہ یوسف علیہ السلام جیسے ہی آدمی ہوتے تو پھر ان کو بچانے کے لیے جبرائیل امی آتے، اگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے مثل کے آدمی ہوتے تو کنویں میں گرتے ہی جا بحق ہو جاتے، اگر اسماعیل علیہ السلام جیسا کوئی نبی ہوتا تو پھر ان کے لیے دمبا، اگر اسماعیل علیہ السلام جیسا نبی جیسا کوئی اور آدمی ہوتا تو پھر ان کے لیے دمبا نہ اترتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا اگر کوئی اور آدمی ہوتا تو حضرت جبرائیل امین ان کا امتحان لینے کے لیے نہ آتے، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہر آدمی ہوتا تو رب العالمین ہر کسی سے خطاب فرماتا، اگر موسیٰ کلیم اللہ جیسا کوئی اور رسول ہوتا تو کتاب تورات ہر ایک پر نازل ہو رہی ہوتی، اگر حضرت داؤد علیہ السلام جیسا ہر ایک انسان ہوتا تو پھر جس طرح سے اللہ نے ان کو لوہا پگھلانے اور لوہا دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی تھی ہر کسی کے پاس ہوتی، اگر سلیمان علیہ السلام جیسا ہر ایک آدمی ہوتا تو پھر ہر جنات انسانوں کا غلام ہوتا، تو خدا بندہ کریم فرماتے ہیں کیا یہ حکمتیں اور یہ باتیں کافی نہیں جو تم روشن دلیلیں دیکھ چکے ہو؟ یہ کتنے ساری نشانیاں ہیں جو اللہ نے مخصوص ترین اپنے نبیوں کو اور اپنے رسولوں کو عطا فرمائی تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ تم ایک عام انسان ہو اور تم سمجھ جاؤ کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ واقعی اللہ کا رسول ہے، پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے تو اپنے آپ کو یہ کمال ظرف میں سمجھ لیا اور اس عقل فہمی اور خوش فہمی میں تم مبتلا ہو گئے کہ تم ان جیسے بشر ہو، ہرگز نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک بشر ہے لیکن اللہ رب العالمین نے ان کا مقام بہت اوپر رکھا، انک لعلی خلق عظیم، تمام خلق میں عظیم ہے، یہ وہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کے دربار میں جبرائیل امی بھی اجازت لے کر آتے ہیں اور تم کہتے ہو اے کافرو کہ تم ان کے جیسے بشر ہو، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے کیا کیا، ان کافروں کا انجام کیا ہو گیا، وہ سب کے سب بدکاروں کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، صفائے ہستی سے انہیں نکال دیا، پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ خدا بندہ کریم بڑا مہربان ہے، ذرا غور تو کرو کہ تمہارے رب نے کیا کیا نہ نوازا اپنے رسولوں کو اور اپنے پیغمبروں کو، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس تغن اللہ نے تو بے نیازی کا کام فرمایا ہے اپنے رسولوں کے ساتھ، اللہ غنی حمید، اور کیوں نہ کرے کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، سب خوبیاں سرانے والا ہے، وہ بے نیاز ہے، جسے چاہے بے حساب عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کوئی دیکھی، آپ نابیناؤں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے بینائی آ جایا کرتی، سبحان اللہ، کسی برس والے پر ہاتھ پھیرتے تھے برس ختم ہو جایا کرتا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہیں کیوں نہیں دکھائی دے گا کہ میرا ہر پیغمبر اللہ رب العالمین کی طرف سے بنایا گیا رسول ہے، اور اس بے نیاز پروردگار عالم نے بے نیازی عطا فرمائی ہے اپنے پیغمبروں کو، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے بکا وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے، قل بلا وربی، تم فرماؤ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لا تبعثن ثم لتنبؤون بما عملتم، ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر تمہاری کوتک تمہیں جتا دیے جائیں گے، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کو آسان ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو اپنی زبان میں آپ سے بکواس کرتے ہیں، فضول گوئی کرتے ہیں، آپ کے وقت کو برباد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جب دنیا سے چلے جائیں تو انہیں دوبارہ اٹھایا جائے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ خدا بندہ کریم تو فرمایا چکا ہے کہ یہ اٹھائے جائیں گے، تو اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ یہ بالکل اٹھائے جائیں گے، اور ایک دن جب وہ جمع کیے جائیں گے تو پھر رب العالمین ان کے سارے اعمال، وہ اعمال جو وہ چھپاتے تھے اور وہ عمل جو یہ ظاہر کرتے تھے،
سب کچھ انہیں دکھا دے گا، اور آپ اپنی توجہ مرکوز فرمانے کے لیے اٹھا لیجئے رب کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے آپ کو یا آپ کو رب کی قسم ہے، کیونکہ آپ کی قسم کا پاس تو خدا بندہ کریم رکھے گا، آپ کو اجازت دیتا ہے، کھائیے آپ اللہ کی قسم، اٹھائیے، اور یہ کہ جس دن یہ اپنے اعمال کو دیکھیں گے تو انہیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے، اور اس کا مکمل طور پر ایک اعلان فرمائیے اللہ کی قسم اٹھا کر کہ پروردگار عالم اس دن تم سے کسی قسم کا کوئی خطاب نہیں کرے گا، بس یہ کہ تمہیں تمہارے اعمال دکھا دیے جائیں، اور یہ اللہ کو بہت آسان ہے، روز قیامت بھی بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اب اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہے، اور ایمان والوں کو حکم فرما رہا ہے میرے رب العالمین کہ اے ایمان والوں، بس ایمان لے آؤ اللہ پر ایمان لے آؤ، اور جو میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اس پر بھی ایمان لے آؤ، چاہے وہ حدیث ہو یعنی کہ احادیث ہو، چاہے وہ واقعات ہو، چاہے وہ معجزات ہو، چاہے وہ ان کا مسکرانا ہو، چاہے وہ ان کا خاموش رہنا ہو، ان کی ہر ادا پر ایمان لے آؤ، ہر بات پر ایمان لے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ایمان لے آؤ اس پر جو نور الذی ہے، یعنی کہ اس نور پر، یعنی کہ قرآن مجید پر، انزلنا، جو اللہ نے اتارا ہے، اس نور پر ایمان لے آؤ، کوئی ذرہ برابر اس قرآن مجید کی ایک آیت پر بھی شک نہ کرے، اللہ فرماتے ہیں بس اس پر ایمان لے، خاموشی کے ساتھ اس آیتوں پر بھی ایمان لے کر آؤ جو تمہارے حق میں نہیں ہے، جیسے کہ جھوٹ نہ بولو، جیسے کہ زکوٰۃ دو، جیسے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جیسے کہ اپنی اولاد سے محبت اتنی زیادہ نہ کرو کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، یقیناً یہ آیتیں تمہارے حق میں نہیں، لیکن اس پر ایمان لے کر آؤ، اور جن جن چیزوں پر اللہ نے منع فرمایا وہ نہ کرو، اور جن جن چیزوں کے لیے فرمایا وہ کرو، جیسے کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزے رکھنا، قرآن پڑھنا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، اللہ سے اس قدر محبت کرنا کہ نہ اس میں مال کبھی بیچ میں آئے، نہ اولاد بیچ میں آئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری راہ میں سے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، ایمان لے آؤ کہ میری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، جیسے کہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں بھی تم سے حساب ہوگا، جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ زندگیوں میں تمہارے نامہ اعمال کی ایک کتاب ہے جو لکھی جا رہی ہے، یہ کتاباً کاتبین تمہاری ہر بات کو لکھ رہا ہے، تو ایمان لے آؤ، ہاں لکھ رہا ہے، اب شک نہ کرو، ہر وہ باتیں جو قرآن مجید کے اندر ہے رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ پر درج کی ہے، تو ہاں کی ہیں، ایمان لے آؤ، قرآن مجید میں لکھا ہے قیامت آئے گی، تو ہاں آئے گی، اللہ کلام فرمائے گا، ہاں فرمائے گا، شفاعت انشاءاللہ مومنوں کی ہوگی، ہاں ہوگی، اللہ فرماتا ہے مسلمانوں میں تمہیں عزت دوں گا، بس یہ چند باتیں مکمل طور پر عمل کر کے آ جاؤ تو یقیناً اللہ عزت دے گا، اللہ دے گا عزت، کیونکہ اللہ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، سب کچھ دے گا، ایک ذرہ برابر بھی ایمان میں جنبش مت لے کر آنا، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا سب جمع ہونے کے دن، اور دن ہی ہار والوں کی ہار کھلنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے ایمان والے بندوں، یقین رکھنا میں تم سے قیامت میں ملاقات کروں، تمہیں ایک جگہ پر اکٹھا کروں گا، پھر تم سے سوال جوابات بھی ہوں گے، لیکن اس دن ہار والوں کی کتنی بری ہار ہوگی، جس نے اللہ اور اس کے رسول اور اترنے والے نور پر ایمان نہ رکھا، اس کی کتنی بڑی ہار ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں تو پھر پلٹنے کا موقع بھی نہیں ملے۔ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا، یعنی کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے وہ ایمان لانے والے بندوں،
जो अल्लाह पर ईमान रखते रहे। तुम पर मर्ज भी आया, तुम पर परेशानियां भी आई, तुमने खुशियां भी देखी, अल्लाह ने तुम्हें औलाद से भी आजमाया, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें माल से भी आजमाया। रब्बुल आलमीन पर फरमाते तमाम आजमाइश के बाद तुम्हारे रब ने ये कर दिया कि वो जो तुमसे छोटे छोटे गुनाह हो गए थे, जो तुम भूल गए थे, तुम्हारे रब ने उन आजमाइशों की रहमत से तुम पर से वो तमाम बुराइयां उतार दी और तुम्हें पाक साफ कर दिया, इसलिए कि तुमने उन आजमाइशों के वक्त अपना रब्बुल आलमीन से कोई गिला नहीं किया। यहाँ तक कि नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मोमिन के सर में भी दर्द होता है तो खुदा बंदाए करीम उस सर के दर्द की बरकत से भी उसके गुनाहों को माफ फरमाता है। इतना बड़ा इनाम है। तो मुसलमान का मर्ज में मुब्तला होना भी अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है। और ये तमाम आजमाइशें जो तुम्हें दुनिया में अल्लाह ताला दे देता है और फिर तुम अल्लाह ताला की हर मुसीबत की चीज, नाजिल की हुई चीज पे कह देते हो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, यानी कि तुम अल्लाह ताला की अता पर शुक्र करते हो और बला पर सब्र कर देते हो, ये कह के कि बेशक हर चीज को अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। तो तुम्हारा रब तुमसे खुश हो जाता है, फिर वो तुम्हारी नेकियां बढ़ा देता है। और फिर जब इन्हीं तमाम नेकियों को लेकर तुम आओगे मेरे पास, किस दिन, यौमा यजमाउकुम, जिस दिन तुम्हें अल्लाह इकट्ठा करेगा, उस दिन तुम्हें अल्लाह वयुदखिलहु जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीना फीहा अबदा, उस दिन तुम्हें अल्लाह क्या करेगा और उसे बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बहें, कि वो हमेशा इनमें रहें। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। ऐ मोमिनो, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। काफिरों के लिए तो वो कयामत का दिन हार का दिन है, मगर तुम्हारे लिए तो कामयाबी और फतह का दिन है। बस ये जो छोटे छोटे से दिन है ना, छोटे छोटे से दिन, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 40 साल, 45 साल, ये जो छोटे छोटे से दिन है, मैंने दिन कहूँ, साल क्यों कहूँ, कयामत याद है ना हमें। तो साल तो वो होगा 500 साल का एक दिन, अल्लाह अकबर। तो ये तो इस वक्त दिन चल रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे दिनों को अच्छे अच्छे से गुजार के चले जाए, अच्छे अच्छे से। हर रोज इस बात का इंतजार रहे कि ए अल्लाह, ये हर आने वाला दिन मुझे तेरे करीब कर रहा है और अनकरीब मैं तुझसे आकर मिलूं। इस चाहत में इन दिनों को गुजार दीजिए। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने स्कूल्स के 10 ईयर्स गुजारते हैं, एवरी ईयर हमें पता होता है कि नाउ अब हम दूसरी क्लास में जाएंगे, कितना खुश होते हैं हम, कितना खुश होते हैं। वैसे जिंदगी की ये चीजें हैं, ये जिंदगी की यही दिन है। हर आने वाला एक नया दिन हमें ग्रेजुएट कर रहा है, हर आने वाला एक नया दिन हमें अपनी ग्रेजुएशन के करीब कर रहा है। और अल्लाह फरमाता है जैसे मैं कह रहा हूँ बस वैसे ही करके आना। अल्लाह ताला की हर अता पर शुक्र करके आना और बला पर सब्र करके आना। तुम्हें तुम्हारा रब हमेशा के लिए एक ऐसे बाग में लेके जाएगा जिनके नीचे नहरें बनेंगी, वो हमेशा इनमें रहेंगे। यही बड़ी कामयाबी है। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार खालिदीना फीहा, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतें झुटलाई वो आग वाले हमेशा इसमें रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं अब मैं तुमको बता दूं कि हार वालों की हार कैसी होगी। हार वालों की हार तो ऐसी है कि जैसे उन्होंने दुनिया में अल्लाह की आयतों को झुटलाया था और एक ही कुफ्र पर रहे, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते रहे। अल्लाह ताला फरमाता है वो आग वाले हैं और हमेशा आग के अंदर रहेंगे। और ये क्या ही बुरा अंजाम, वबैसल मसीर, और क्या ही बुरा अंजाम हुआ उनका। मा अज़ाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई मुसीबत नहीं पहुंचती मगर अल्लाह के हुक्म से। वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और जो अल्लाह पर ईमान लाए अल्लाह उसके दिल को हिदायत फरमा देगा और अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ऐ मेरे मोमिनो समझ लो, इस दुनिया में कोई भी मुसीबत तुम्हें उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। इस बात पर ईमान के साथ डट जाओ।
پختہ یقینی کے ساتھ ڈٹ جاؤ. اور اس کے اندر ہر چیز شامل ہے. مصیبت میں مرض بھی شامل ہے، مصیبت میں اولاد کا غم بھی شامل ہے، مصیبت میں مال پر صبر بھی شامل ہے، مصیبت میں جادو بھی شامل ہے، مصیبت میں دنیا، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، مگر اس دنیا میں آسمان اور زمین کی کچھ بلائیں ہیں وہ بھی شامل ہیں. مصیبت میں اپنوں کا بچھڑ جانا بھی شامل ہے. تو خدا بندہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگتے رہو اور اپنے ایمان کو پختہ رکھو، تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. اس قرآن مجید کو پڑھتے رہو. اور ایک تو بہت پیاری بات جو اولیاء عظام سے منقول ہے، اور اس بات پر جو میں انشاءاللہ اگلی کہنے والی ہوں، اس پر تمام علماء عظام بھی متفق ہیں اور اولیاء عظام بھی متفق ہیں. اور وہ کیا بات ہے کہ جو شخص روزانہ قرآن مجید پڑھتا ہے جادو اس کے پاس کبھی بھی نہیں ٹھہرتا ہے. میں یہاں پر صرف جادو کی بات کر رہی ہوں، نہیں ٹھہرتا ہے، مگر یہ کہ ایمان لانا ضروری ہے کہ کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے. ہاں، اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہو اور پھر بھی اگر محسوس ہوا کہ جادو نے اثر کر لیا تو سمجھ جانا کہ اس میں رب العالمین کی کوئی نہ کوئی حکمت یا کوئی نہ کوئی بات شامل ہے. مگر تمہیں نقصان نہیں ہوگا، اللہ فرماتا ہے نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھ میں نور اللہ رکھا ہے، اللہ کا نور رکھا ہے. اور وہ کون سا نور انزلنا، جو اللہ نے اتارا. تو پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ بس جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دے گا، پھر اسے سکون ہو جائے گا. اب اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، وہ پرسکون ہوگا، پرسکون ہوگا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کا بڑا پیارا فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر شر میں بھی کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے. یہ بہت پیارا جملہ ہے. اور جس دن سے میں نے اس فرمان کو پڑھا ہے، آپ یقین جانیے کہ میرے ارد گرد جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو میں اس میں سے ضرور وہ چیز، وہ پہلو چنتی ہوں کہ یا اللہ آپ یہ فرما رہے ہیں تو یقیناً مولا علی نے جو فرمایا یقیناً آپ کا فرمان ہے، آپ نے علم دیا حضرت مولا علی کائنات کو. تو وہ جب کچھ کہہ رہے ہیں تو اس میں ضرور کوئی بات ہے. اور پھر میں اس کی کھوج میں کوشش کرتی ہوں کہ میں سمجھ جاؤں کہ اس میں کیا خیر ہو سکتی ہے. بعض اوقات وہ خیر اس وقت نظر نہیں آتی مگر بعد میں نظر آتی ہے، اور بعض اوقات وہ خیر مجھے اگلے 24 گھنٹے بعد ہی اللہ تعالیٰ سمجھا دیتا ہے، کیونکہ میری نظر شر پہ کم اور خیر پہ زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ یہ انسان کا ایمان ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی کو ہدایت عطا کر دیتا ہوں نا، اس کے دل میں ہدایت ڈال دیتا ہوں، تو پھر وہ ایمان رکھتا ہے اس بات پر کہ مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ماں سوائے اللہ کے، جب تک کہ اللہ نہ چاہے نہیں ہو سکتا. تو اے میری بہنوں، اس بات پر، اللہ کی بات پر ایمان رکھیے گا. ہر شر میں بھی ایک خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. اب کوئی انسان اگر قرآن پڑھا اور کہے کہ نہیں ہم پر تو پھر بھی یہ چیز ہو گئی، تو ہاں ہو سکتی ہے، لیکن آپ اپنے ارد گرد نوٹس کیجیے گا، اس شر میں آپ کو خیر دکھائی دے گا، یقیناً دکھائی دے گا. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم. فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، پھر اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صحیح ہے. یعنی کہ خدا بندہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر تم اس بات کو سمجھ لو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو گے، اور پھر اگر تم منہ پھیر دو تمہیں احساس ہوگا اور تم جان لو گے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دین میں مشغول رہنا، اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان رکھنا اور نیکیاں کرنا تمہیں کس قدر مضبوط کر دیتا تھا. اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات بھی سمجھاتی چلوں، میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں نا کہ خوشی حاصل کرنے میں اور سکون حاصل کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. مال سے، اولاد سے، مسکراہٹ سے خوشی ملتی ہے، مگر سکون صرف اللہ ہی کے ذکر سے ملتا ہے. اللہ کے بندوں، یہ بڑی خوبصورت کیفیت ہوتی ہے. تو رب العالمین فرماتے ہیں
تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صحیح پہنچا دینا ہے، یعنی کہ جو میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ تم تک ان باتوں کی تبلیغ فرماتے ہیں، تم تک وہی پیغام پہنچاتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، کچھ نہیں کہتے۔ اگر تم ان سے دور جاؤ گے تمہیں خود محسوس ہوگا کہ تمہارے دل کا سکون ختم ہو گیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان پر شک کرنے کے بجائے یا ان کی طرف سے اپنا منہ پھیرنے کے بجائے اس بات کو دیکھو کہ تمہیں کس بات سے سکون ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم پہچان لو تو جان لو گے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں اللہ ہی کے حکم سے فرماتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور یہ کہ اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ کریں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرنا، اور اللہ پر صرف ایمان والے ہی بھروسہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب انسان کسی سمندر میں اپنی کشتی کو لے کر چلتا ہے، کسی ناؤ پہ لے کر چلتا ہے، تو بعض اوقات بڑی بڑی موجیں، بڑی بڑی لہریں انسان کی کشتی کو ہلا دیتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم ہلنا نہیں، میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا، مجھ پر بھروسہ رکھنا۔ ہو سکتا ہے تم طوفان دیکھو مگر یاد رکھنا کہ تمہارا رب تمہیں ڈوبنے نہیں دے گا۔ اور اکثر میں اس بات پر بہت قائم اور قوت کے ساتھ، یقین کے ساتھ سوچتی ہوں، تو میں اکثر یہ جملہ کہہ دیتی ہوں کہ اے رب العالمین، واقعی تو وہ مہربان رب ہے، وہ مہربان خدا ہے جو مجھے کمزور تو کر دیتا ہے مگر مجھے کبھی گرنے نہیں دیتا، اور یہ نہ گرنے دینا مجھے پھر سے قوت عطا فرما دیتا ہے، مجھے پھر سے طاقتور کر دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے جب تھامنے والا میرا اللہ ہے تو میں کبھی گر نہیں سکتی، تو وہ کمزوری میرا خوف ہے، اور وہ طاقتور ہونا یہ اللہ کا دیا ہوا ایمان ہے۔ تو اسی لیے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ کریں گے۔ بھروسہ رکھنا اپنے رب پر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انا من ازواجکم، تمہاری کچھ بیویاں، و اولادکم، اور بچے، عدو لکم فاحذرہم، اور بچے تمہارے دشمن ہیں۔ اے ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں، فاحذرہم، تم ان سے احتیاط رکھو، احتیاط رکھو۔ فَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اگلی آیت میں شان نزول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنی بیویوں کے، عورتوں کی خواہش یا ان کی ڈیمانڈز پر کوئی غلط کام نہ کر جانا، یا یہ کہ اپنی اولاد کی محبت اس قدر اپنے اوپر مت لے آنا کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ یا حرام کمائی کی طرف چلے جاؤ، یا ایسا نہ کرنا کہ تمہاری بیویاں تمہیں اپنے گھروں میں پریشان کرنے لگی تو تم جا کر زنا کر بیٹھو۔ کھل کر بات کر دیتے ہیں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور کیا کریں گی بیویاں؟ اپنے مردوں سے غلط ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً تمہاری کچھ بیویاں ایسی ہوں گی، کچھ کا یہاں پر ذکر ہے، ہر عورت کا ذکر نہیں کیا گیا، کچھ ابھی ہم پر ہے کہ ہم ان کچھ میں جاتے ہیں یا ہم نیک بیویوں میں جاتے ہیں، لیکن خدا بندہ کریم نے جو یہاں نشاندہی فرمائی ہے کہ کچھ بیویاں، یعنی کہ مرد 4 شادیاں کر سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ 4 شادیاں کرنے کے تو شوقین ہوں مگر چاروں کے ساتھ ازواجی منسلک رابطہ جو ہے وہ برقرار صحیح طرح نہ رکھ پاتے ہوں، یا یہ کہ سب کو ایک طرح کا حصہ نہ دے سکتے ہوں۔ تو پھر رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہاری کچھ بیویاں اور پھر بچے تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے احتیاط رکھنا، اور یہ کہ اگر وہ کچھ غلط کر بیٹھے تو پھر یہ کہ انہیں معاف کر دینا، درگزر کر دینا اور ان کو بخش دینا، کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ میں نے کہا تھا نا ہر شر میں بھی خیر ہوتی ہے۔ میرے ذہن میں اس وقت ایک بات آئی، اس بات کو جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں انہیں پڑھنے کے بعد
کہ اگر پھر کوئی جوڑا اگر بے اولاد رہتا ہے تو اس میں بھی دیکھیے کتنا بڑا خیر ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ بچے بھی ہیں جو انسان کو اللہ کی عبادت سے غافل کرتے ہیں، تو یہ بڑا ہر بات کے اندر، ہر صبر کے اندر، ہر شکر کے اندر خیر ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ شان نزول پہ ہے، چند مسلمان نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی بیوی اور بچوں نے انہیں روکا اور کہا ہم تمہاری جدائی پر صبر نہ کر سکیں گے، تم چلے جاؤ گے تو ہم تمہارے پیچھے ہلاک ہو جائیں گے اور ہم بہت روئیں گے اور ہم آپ کو بہت یاد کریں گے۔ بیویوں کی یہ بات شوہروں کے دلوں پر اس وقت اثر کر گئی اور وہ ٹھہر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے ہجرت کی تو انہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ دین میں بڑے ماہر اور فقیہ ہو گئے تھے، بہت زیادہ ماہر ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کر دیا اور یہ قصد کر دیا کہ اب ان کا خرچہ بند کر دیں گے، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ہجرت میں جانے سے انہیں روکا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور کے ساتھ ہجرت کرنے والے اصحاب علم و فقہ میں بہت آگے منزلوں میں آگے سے آگے نکل گئے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اپنے بیوی بچوں سے درگزر کرو اور ان کو معاف کرنے کی ترغیب دلائی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو معاف کر دو، ہرگز عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، ہرگز بچوں کا خرچہ بند نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا کہ تمہارا رب بھی تمہیں بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ اب اگر تم صلہ رحمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، لیکن یہ کہ اگر تم نے صلہ رحمی نہ کی تو اپنے رب سے ایک تو جو بیوی بچوں کے کہنے پر تم نے جو غلطی کی، پھر دوسری غلطی ان کو مار کے کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ غلطی نہ کرنا، انہیں معاف کر دو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے مال اور تمہارے بچے کی تو تمہاری جانچ ہے، یعنی کہ تمہاری آزمائش اسی سے ہوگی، تمہارے مال سے اور تمہاری اولاد سے۔ لہٰذا جب بھی کوئی سٹیپ لینا اپنی زندگی کا تو بہت سوچ سمجھ کر لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی آدمی ان کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور کبھی مصیبت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے اور ان میں مشغول ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کے تمام کاموں سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لحاظ رکھو، ایسا نہ ہو کہ یہ مال اور اولاد میں تم اس قدر مشغول ہو جاؤ کہ آخرت کا ثواب تم کھو بیٹھو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے اور فرمان سنو اور حکم مانو اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے والے خرچ کرو اپنے بھلے کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بس جہاں تک ہو سکے، یعنی کہ اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ بیوی بچوں کو خرچہ نہیں دیا، جیسے میرے کچھ تبلیغی بھائی کرتے ہیں، کہہ دیتے بھائی آپ کو اللہ پہ چھوڑا اور نکل گئے۔ اب وہ بیویاں بیچاری لوگوں کے گھروں میں جا کر کے برتن دھو رہی ہوتی ہیں، وہ بچے بھوک پیاس سے کھانا کھا رہے، کھانے کے لیے بلک رہے ہوتے ہیں، بیچاری عورتیں جھوٹا کھانا لے کر آتی ہیں، کبھی کسی آرگنائزیشن کے پاس جاتی ہیں، کبھی کسی آرگنائزیشن پر۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ میں تم سے نہیں کہتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، یعنی کہ ہر وہ کام کرو جس میں تمہاری فیملی سیکیور ہے۔ لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ اپنی فیملی کے لیے تم وہ تمام گناہ کرتے چلے جاؤ جس کے لیے تمہارے رب نے تمہیں منع فرمایا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فرمان سنو، یعنی کہ میری بات کو اچھی طرح سے سنو اور حکم سنو، یعنی کہ جو حکم دے دو اسے بھی سنو، فرمان کو بھی سنو۔ فرمان یعنی کہ جو میں نے بتا دیا پہلے اسے سمجھو کہ تم کس کرائٹیریا میں فال کر رہے ہو۔ ایسا نہیں کہ اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہو تم نکل جاؤ کہ چلو بھئی میں تو راستے میں جا رہا ہوں، راستے میں مجھے تو کھانا پینا مل ہی جائے گا، میں مرد ہوں، کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے نہیں، اگر تم اس کرائٹیریا میں فال کرتے ہو، اگر وہ تمام سرکمٹینسز جو اللہ تعالیٰ نے ضروریات زندگی کے لیے رکھے ہیں ان میں اگر تم پورا اپنے بیوی بچوں کو اتار سکتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر دین کی راہ میں آؤ، اور اللہ فرماتا ہے پھر حکم بھی مانو اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو اپنے بھلے کو بھی۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنی جانچ کے لالچ سے بچا گیا تو وہی بھلا پانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرو، اور جو تم خرچ کرتے ہو یہ سمجھ لو کہ تم اپنے بھلے کو خرچ کر رہے ہو، مگر یہ کہ جو انسان لالچ میں دین کی راہ میں نہیں نکل رہا ہے، اپنی لالچ کے لیے نہیں نکل رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھئی میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ مالک ہے مجھے تو راستے میں 3 وقت کا کھانا مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی فلانا دوست دے دے گا یا میرے پاس یہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز ایسی لالچ میں آ کر دین کے لیے کام کے لیے نہ نکلو۔
نہ ہی اپنی کسی نفع و تجارت کی لالچ میں نکلو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اگر تم سب کچھ اپنے اللہ کے فرمان کو سن کر اور اللہ کا حکم مان کر کرتے ہو تو پھر تم فلاح پانے والے ہو۔ اِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے وہ تمہارے لیے اس کے دونے کرے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو قرض دو، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیسا ہے؟ اللہ کو قرض دینا ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس بات کو اطمینان کر لو کہ اگر تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور خوش دلی اور نیک نیتی کے ساتھ کرتے ہو تو تمہارا رب تمہارے ہر مال کا دونا تم کو اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں پھر تمہیں بخش دے گا۔ یہ انعام ہوگا اللہ کی راہ میں خالصتاً خرچ کرنے والوں کا۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ قدر فرمانے والا حلم والا ہے۔ عالم الغیب و شہادت العزیز الحکیم، ہر نہا اور عیا کا جاننے والا، عزت والا، حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں وہی تمہارا پروردگار ہوں جو تمہاری قدر کرتا ہے، تمہارے دیے ہوئے مال کی قدر کرتا ہے، چاہے تم اس کی راہ میں ایک آنا بھی خرچ کرتے ہو، وہ اس بات کی قدر کرتا ہے کہ تمہاری نیت اللہ کے لیے کتنی پاک ہے۔ تو میں حلم والا ہوں، میں سمجھنے والا ہوں، عالم الغیب میں جاننے والا ہوں، ہر نہا کا جو تمہارے سامنے ہے وہ بھی، اور عیا کا جو تمہارے سامنے نہیں ہے وہ بھی، اور میں بڑی عزت والا ہوں، میں تمہیں عزت کے ساتھ بخش دوں گا، کیونکہ میں کون ہوں؟ عزیز الحکیم، میں حکمت والا بھی ہوں، مجھے پتا ہے کہ تمہیں کیسے لوٹانا ہے، میں تمہارے ایک آنے کا بدلہ 70 گنا زیادہ عطا فرماؤں گا، کیونکہ میں وہ رب ہوں جو جانتا ہوں کہ کس طرح اپنے بندوں کو حکمت کے ساتھ سب کچھ لوٹانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھی طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔